کا 9واں باب اور اس کی آیت نمبر 18 اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 کو پڑھ دیتے ہیں، بلکہ ہم 18 سے 25 تک ہی پڑھ دیتے ہیں۔ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا، اور دیکھو ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں یہ کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھوڑوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ یسوع نے پھر کر اس سے دیکھا اور کہا بیٹی خاطر جمرہ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا تو بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غر مچاتے دیکھا تو کہا ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی، اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقہ میں پھیل گئی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو خدا بڑی برکت بخشے۔ آج ہم دیکھیں گے یسوع کے ہاتھ کی 5 خوبیاں۔ یسوع کے ہاتھ کی 5 خوبیاں ہیں۔ ویسے تو بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن ہم 5 پہ ہم غور کریں گے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یسوع کا ہاتھ شکل دیتا ہے، صورت بناتا ہے، اور اس کا حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں کلسیوں 2 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ حکم کی دستاویزات جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف لکھی گئی تھی اور جو لکھی گئی تھی اور صلیب پر کینوں سے جڑ کر خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کینوں سے جڑ کر، آگے لکھا ہوا ہے کہ اس نے فتح یابی کا شاہد نام جایا اور حکومت والوں اختیار والوں کا برہمنا تماشا بنایا۔ تو خداوند یسوع کے ہاتھ جو ہے وہ صلیب پر اس لیے گاڑے گئے، ان کو کیل ٹھوکے گئے تاکہ ہمیں صورت بخشی جائے، ہمیں شکل دی جائے، تاکہ ہم نجات پا سکیں، ہم یسوع کے قریب آ سکیں، ہم یسوع کو دیکھ سکیں قریب سے۔ جس کا بھی ہم نے دیکھا یہاں پہ ایک حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہ سردار کی بیٹی جو ہے وہ آیا ہے یسوع کے پاس اور کہتا ہے کہ میری بیٹی ابھی مری ہے، تو اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ He has the faith، اس کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح اپنا ہاتھ اس پر رکھیں گے تو وہ شفا پا جائے گی۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ اسے یہ پتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں فدیہ دینے کی قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں سے قدرت نکلتی ہے، اس کے ہاتھ میں سے زندگی نکلتی ہے، اس کے ہاتھ میں سے خدا زندگی کے جذبوں کو جاری کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ خدا نئی شکل دے دیتا ہے۔
نیا پن دے دیتا ہے، مردگی کو دور کر کے زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، یسوع کا ہاتھ رہائی بخشتا ہے۔ یسوع کے ہاتھ میں رہائی ہے۔ کیلوں والا ہاتھ جو کیلوں پر چڑھا گیا، جیسے میں نے پہلے کہا، تو وہ رہائی بخشتا ہے کہ جب وہ سلیپ پر تھا تو وہ مرتا ہوا ڈاکو، اس نے کہا اے یسوع، ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن تجھ میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ اب وہ سلیپ پر ہے اور ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے ہیں، وہاں پہ وہ رہائی دینے کے لیے، شفا دینے کے لیے، زندگی دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے، چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے، دوبارہ سے عدل میں داخل کرنے کے لیے، دوبارہ سے اس مردگی سے زندگی میں لانے کے لیے اس نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کے سارے گناہوں کو اس نے معاف کر دیا اور اس کو شفا بخشی، رہائی بخشی، اس کو زندگی دے دی۔ تو میرے عزیزو، جب میں اور آپ اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ کلام قدس میں لکھا ہوا ہے اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے پھوپڑی سے لو تو خدا تمہیں وقت پر سربلند کرے گا۔ اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے آنے کی ضرورت ہے، اس کے قدرت والے ہاتھ کے نیچے آنے کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ ہاتھ بڑھتا ہے تو شکل بھی دیتا ہے، صورت بھی بناتا ہے۔ یہ صورت ظاہری صورت نہیں، اندر کی صورت کو بناتا ہے، اندر کے انسان کو تخلیق کرتا ہے، اندر کے انسان کے جو بگڑ چکا ہے، جس کے اندر گناہ آ چکا ہے، اس کو وہ شکل دیتا ہے، اس کو وہ بنا دیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے کہ انسان کی فطرت کو وہ تبدیل کرتا ہے، کیونکہ فطرت جو گناہ آلودہ ہو چکی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے خلاف چلنے کی وسیلہ سے، خدا کے کلام کو نہ ماننے کے وسیلہ سے جو ہے وہ انسان کی شکل اور صورت بگڑ چکی ہے، اس کو وہ رہائی دینے کے لیے، اس کو دوبارہ سے صورت دینے کے لیے، اس کو دوبارہ سے نیا بنانے کے لیے وہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو اس کا ہاتھ رہائی بخشا ہے، اس نے مرتے ہوئے ڈاکو کو رہائی دی ہے۔ اس نے، ہم جو گناہ کی حالت میں جا رہے تھے، ہم گناہ کی حالت میں تھے، یسوع مسیح نے صلیب پر کیلوں سے جڑے جانے کے بعد میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت کی، اے باپ میرے معاف کر، کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اس نے شفاعت کر دی تاکہ میں اور آپ بچ جائیں۔ تیسری بات، پہلی بات کہ خدا، یسوع کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ شکل دیتا ہے۔ دوسری بات، خدا کا ہاتھ رہائی بخشتا ہے۔ تیسری بات، یسوع کا ہاتھ مہیا کرتا ہے، فیاضی سے وہ دے دیتا ہے۔ خدا کا ہاتھ جو ہے وہ فیاضی سے ہمیں دے دیتا ہے، وہ کثرت سے ہمیں دے دیتا ہے، وہ اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے دیکھیں پیدائش 22ویں باب میں چلے جائیں۔ پیدائش 22ویں باب میں آئے۔ اس میں لکھا ہوا ہے 22ویں باب کی آیت نمبر 14 سے ہم دیکھیں۔ ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ یہ وہ سٹوری ہے، وہ کہانی ہے جب
خدا نے ابراہیم کو بیٹا بخشا اور پھر خدا نے اسے کہا کہ تو اسے قربانی کے لیے لے چل. تو وہاں پر جب وہ لے کے گیا ہے، جب وہ چھری چلانے لگا اپنے بچے پر، تو خدا نے کہا ہے کہ ابراہیم اپنا ہاتھ اپنے بیٹے پر نہ چلا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو نے اپنے اکلوتے کو دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. تو خدا نے ابراہیم سے کہا ہے 13ویں آیت میں، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوگندی قربانی کے طور پر چڑھایا. ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. تو خدا مہیا کرتا ہے، خدا دینے کی خوبی رکھتا ہے، زیادتی سے وہ دیتا ہے. اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کو دے گا تو وہ دے گا. اگر آپ کا ایمان ہے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. تو بغیر ایمان کے آپ اپنا موقع بھی نہیں لے سکتے، بغیر ایمان کے آپ چل بھی نہیں سکتے، بغیر ایمان کے آپ کو مہیا بھی نہیں کیا جائے گا. آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں، مانگ رہی ہوں، خدا مجھے دے گا. ایمان ہونا ضروری ہے. ابراہیم چل دیا ہے، لیکن جب اس کے بیٹے نے کہا کہ باپ لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو برا کہاں ہے؟ پھر اس نے ایمان کے ساتھ کہا خدا آپ ہی قربانی کے لیے برا مہیا کر دے گا. تو اس کے کہنے کے مطابق جو اس نے کہا کہ خدا خود ہی برا مہیا کر دے گا، تو خدا نے اس کے قول کو پورا کیا. بے شک خدا نے یہ اس کے پلان میں تھا کہ اس نے دینا ہے اس کو، بیٹا وہ قربان نہیں ہونے دے گا، لیکن پھر بھی یہ ایک تمثیل خدا یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا برا مہیا کرے گا تاکہ وہ کل جہاں کی قربانی دے سکے. تو خدا مہیا کرتا ہے نجات دینے کے لیے، خدا مہیا کرتا ہے زندگی دینے کے لیے، خدا مہیا کرتا ہے گزر بسر کے لیے، خدا مہیا کرتا ہے سر چھپانے کے لیے، خدا مہیا کرتا ہے کہ آپ اپنے تن کو جو ہے وہ جھانک سکیں، خدا مہیا کرتا ہے کہ آپ کھا سکیں، خدا مہیا کر سکتا ہے کہ آپ صبر کر سکیں، خدا مہیا کرتا ہے کہ آپ خدا کی خدائی کی تعظیم کر سکیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں. ہاللیلویا. خدا مہیا کرتا ہے، اس کا ہاتھ مہیا کرتا ہے. چوتھی بات، یسوع کے ہاتھ کی خوبی کہ وہ محفوظ رکھتا ہے. خدا کا ہاتھ، یسوع کا ہاتھ محفوظ رکھتا ہے. His hands cover us. اس کے ہاتھ جو ہیں وہ ہمیں کور کرتے ہیں، چھپا لیتے ہیں. یوحنا 10:28-29 آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. لکھا ہوا ہے 10ویں باب کی 28-29 میں، بلکہ 27ویں سے دیکھ لیتے ہیں. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. اب باپ کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. جو بھیڑیں ہوتی ہیں وہ مالک کی آواز کو سنتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. تو اس لیے یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں. وہ میرے پروں کے نیچے رہتے ہیں، میرے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، میری قدرت کے نیچے رہتے ہیں، میرے جلال کے نیچے رہتے ہیں، میرے مسا کے نیچے رہتے ہیں. وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا.
یعنی کوئی میرے ہاتھ سے انہیں چھین نہیں سکتا، کیونکہ میں ان کا محافظ ہوں، میں ان کا نیک چوپان ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، اب میں چرواہا ہوتے ہوئے اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ تو اس کا ہاتھ بھیڑیے سے بچا کر رکھتا ہے، شیطان خبیث سے بچا کر رکھتا ہے، ابلیس سے بچا کر رکھتا ہے۔ اور جو بندہ خود ہی ابلیس کا پیروکار ہو جائے تو وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن خدا ہمیشہ جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، وہ کور کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ جہاں جہاں بھی تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں گا، جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح تیرے ساتھ ہوں گا۔ موسیٰ کی میں نگہبانی کرتا رہا، اس کو میں نے لاٹھی دی، میں نے اختیار دیا، میں نے اسے کہا کہ میری بھیڑوں کو لے کر چل، میری قوم کو لے کر چل، اور وہ مصر کی غلامی سے لے کر آئے۔ بے شک آگے جو ہے وہ لال سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوجیں تھی، لیکن پھر بھی خدا نے کہا کہ موسیٰ تو کیوں بڑبڑاتا ہے، کیوں گڑگڑاتا ہے، کیوں شکوہ گلا کر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی، اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اس پیرے کو پر، اور اس نے بڑھایا ہے اور پھر وہ دو حصے ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے پانی سے بھی محفوظ رکھا، فرعون کی فوجوں سے محفوظ رکھا، اور باحفاظت ان کو جو ہے وہ وہاں پر کنعان کی سرزمین پر لے گیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا ہاتھ، یسوع کا ہاتھ محافظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور نگہبانی کرتا ہے۔ داؤد کو دیکھ لیں، اس نے بھی اپنی بھیڑوں کو شیروں نے، بھیڑیوں نے پکڑا اور ان کو چیر پھاڑ کر کے ان سے بچا لیا، کیونکہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو حفاظت کرتا ہے اور ان کی نگہبانی کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر وہ شخص ہی نہ بچنا چاہے تو چرواہا کیا کر سکتا ہے، وہ بھیڑ ہی نہ بچنا چاہے تو چرواہا کیا کر سکتا ہے؟ لیکن چرواہا مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے، خوراک انہیں لیتا رہتا ہے کہ کہیں یہ غلط خوراک نہ لے لیں، فوڈ پوائزننگ نہ ہو جائے، پیٹ خراب نہ ہو جائے، اور کہیں یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اس لیے صحیح چارہ چرواہا ان کو دیتا جاتا ہے۔ تو یہی چارہ جو ہے، جو خدا کا کلام ہے، خوراک جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور وہ چرواہا جو ہے، وہ خادم جو ہے، وہ خوراک دیتا رہتا ہے تاکہ شیطان ابلیس کہیں انہیں پرغندہ نہ کر دے، انہیں کہیں غلط خوراک نہ دے دے، کہیں یہ ہلاک نہ ہو جائے، کہیں یہ مر نہ جائے۔ خدا آج اپنا ہاتھ اپنے خادموں کے وسیلہ سے بڑھا کر ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو محفوظ رکھتا ہے اور ان کو خوراک دیتا ہے۔ آخری بات، یسوع کا ہاتھ شفا دینے والا ہاتھ ہے، یسوع کا ہاتھ شفا دینے والا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیں، خدا یسوع مسیح نے کوڑی کو چھوا، توڑ جاتا رہا۔ متی 8 باب میں اس کا ذکر ہے، متی 9 باب میں جنم کے اندھے کو اس نے چھوا ہے، اس کی آنکھیں نہیں، یسوع نے اس کو چھوا ہے اور اس کی آنکھیں بن گئی۔ اور پھر متی 8 باب میں ہی اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں پطرس کی سانس تب میں مبتلا تھی، یسوع نے جا کر اسے چھوا ہے اور اس کی تب فوراً سے پہلے جا کے اس کو شفا بخشی۔ آج بھی یسوع مسیح آپ کو، مجھے، ہمیں شفا بخشتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ بیمار ہیں، اپنی بیماری والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں، وہ آپ کو شفا دے گا، آپ کا ہاتھ اس کا ہاتھ بن جائے گا۔ صرف ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ ہاں یسوع کا ہاتھ، میرا ہاتھ یسوع کا ہاتھ ہے۔ اقرار کریں گے، یہ مثبت اقرار کریں گے کہ یہ میرے ہاتھ میں خدا نے جو ہے وہ قدرت رکھی ہے، تو خدا آپ کے ہاتھ کے وسیلہ سے وہ شفا بخشنا شروع کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا زندگی دینا شروع کر دے گا، خدا الہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ پھر ایک عورت ہے لوکا 13 باب میں، اس کے 10ویں سے 13ویں آیت تک ایک
औरत है जिसका कुप निकला हुआ है, 18 वर्ष से वो कुबड़ी है। लिखा हुआ है यीशु ने उसकी कमर को छुआ, उस कुप को छुआ, जहाँ पे कुप निकला हुआ था वहां पे छुआ, और उसका कुप जो है वो जाता रहा। यानी कि बदरूहों ने उसको जो है वो जकड़ा हुआ था, उसका कुप निकाला हुआ था। जो ही यीशु ने उसे छुआ है और बदरूहें भाग गई हैं और उसका जिस्म पहले की तरह हो गया है, और जो कुप निकला हुआ था वो तुरंत तौर पर निकल गया है, ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे शिशु, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खुदा मुआवजा करे, तो यीशु के हाथ को आपकी जिंदगी में वो शक्ल बनाने दें, सूरत बनाने दें, सीरत बनाने दें। आपको कुमार की तरह वो उसके हाथ में मट्टी होती है और वो जिस तरह का बर्तन चाहता है वो बनाता है। तो यीशु मसीह का हाथ कुम्हार की तरह है, वो मुझे और आपको, हमारी सीरत को वो बनाना संवारना चाहता है। मुझे और आपको उसको अलाउ करना चाहिए कि मैं और आप, ताकि वो हमारी सूरत बनाए, शक्ल बनाए, कि वो उसके हाथ को ये काम करने दे कि वो हमें रिहाई बख्शे, उसके हाथ को ये काम करने दे कि वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें मुहैया करे, और हमें ये भी उसको काम करने देना चाहिए कि वो हमारी हिफाजत करे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अपने फहम पर तकिया न कर, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने फहम पर, अपनी सनत पर, अपने रख रखाव पर, अपनी दौलत पर तकिया करते हैं कि हम महफूज रहेंगे, हमारे पास पिस्तौल है, हमारे पास गन है, हमारे पास गार्ड है, हम महफूज रहेंगे। उनको ये नहीं पता कि एक न एक दिन पता नहीं कहाँ से गोली आएगी और उनको जो है वो छलनी कर देगी, और उनकी जिंदगी का जो हिस्सा जो है वो किस्सा जो है वो तमाम हो जाएगा। लेकिन जो हाथ उसका बचाता है वो हाथ कभी भी मरने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का हाथ मुहाफजत करता है। आखिरी बात कि यीशु का हाथ शफा देता है। आइए अपने सर को झुकाएं। अपनी जिंदगी में जहां पर भी अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है, अपना हाथ वहां पे रख लीजिए। खुदा यीशु आपको शफा बख्शेगा। उसका हाथ शफा देने के लिए बढ़ा हुआ है। उसको इजाजत दीजिए, ईमान रखकर उसको इजाजत दीजिए ताकि आपको शफा मिल जाए। उस कोड़ी को छुआ है, शफा मिल गई। उस जन्म के अंधे को छुआ है, वो उसकी आंखें आ गई हैं। पतरस की सांस को छुआ है, वो उसकी तप जाती रही है। और फिर एक औरत है 18 वर्ष की, जिसका कुब निकला हुआ है, उसको छुआ है, उसको कुब जाता है। बदरूहें भाग गई हैं, बीमारियां चली गई है, दुख रोग चले गए हैं, शफा मिल गई है, वो उठ खड़ी हुई है और खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ है। आइए उस बड़े हुए हाथ को काम करने दीजिए। आइए दुआ करना शुरू कीजिए। खुदावंद अपने हाथ की कुदरत से मुझे शफा बख्श दीजिए, मुझे शक्ल दे दीजिए, मुझे सूरत दे दीजिए, मुझे सीरत दे दीजिए, मुझे रिहाई दे दीजिए, मुझे मुहैया कर दीजिए, मुझे महफूज रखिए, मुझे शफा दे दीजिए। एक पॉइंट के ऊपर दुआ न करें, बल्कि हम सब में ये सारी कमियां हैं। हमें चाहिए, हमें सूरत हमारी बननी चाहिए। आइए इस मकसद के लिए भी दुआ करें कि खुदा मेरी सूरत बने, खुदा मुझे मेरे गुनाहों से रिहाई दे, मुझे मेरी उस गलतियों से रिहाई दे। खुदा मुझे तरह तरह की जो परेशानियां तंग करती हैं, मुझे उनसे रिहाई दे। खुदा मेरे अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, जो गुस्सा है, नाराजगी है, बिद्दत है, लड़ाई झगड़ा है और किसी को नीचा दिखाना है, वो निकाल दीजिए। खुदा आज रिहाई देने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो आपको रिहाई देगा। अगर आप निकलना चाहेंगे तो निकालेगा, अगर निकलना नहीं चाहेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। आइए सभी दुआ करना शुरू कीजिए, खामोश ना बैठिए, बल्कि दुआ कीजिए। खुदा से कहें कि खुदावंद यीशु मुझे मेरी जिंदगी में मुहैया कर दीजिए, मुझे महफूज रखिए, मेरे खुदावंद मुझे शफा बख्श दीजिए,
مجھے ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے، میرے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، میری کمر کا مسئلہ ہے، میرے آدھے سر کا مسئلہ ہے، میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، اور میرے معدے کا مسئلہ ہے، میرے گردے کا مسئلہ ہے، جو پریشانیاں، جو مشکلات، جس چیز سے آپ کا شفا آئیے، خدا یسوع مسیح کا ہاتھ پڑا ہوا ہے، اسے اجازت دیجیے، وہ آپ کو شفا بخشے گا، وہ آپ کی صورت بدل دے گا، وہ آپ کو رہائی دے دے گا، وہ آپ کو محفوظ رکھے گا، وہ آپ کو مہیا کر دے گا، وہ آپ کو شفا دے دے گا، تاکہ آپ کی زندگی میں کثرت سے کام آنا شروع ہو جائے۔ آج کے بعد آپ محسوس کریں گے، اگر آپ نے غور سے کلام کو سنا ہے تو آپ کی زندگی میں وہ کلام کیا ہے، اور یہ کلام آپ کی زندگی میں کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ،